بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبے چوڑے اعمال نہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کا طرز عمل چھوٹے چھوٹے اعمال کی بدولت آپ حسن خاتمہ کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ آپ موت کے وقت گمراہ نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا کام، آپ وضو تو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صرف اتنے کلمات، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ ہی تیری ثنا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں میرے مالک کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری طرف ہی لوٹتا اور رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ اتنے مبارک کلمات کہہ دے۔ حدیث کہتی ہے کتب فی رق ثم جعل فی طابع فلم یکسر الى یوم القیامہ، اللہ عز و جلال اس نیکی پہ مہر لگا دیتے ہیں، ایسی مہر لگاتے ہیں جو قیامت تک ٹوٹتی ہی نہیں، قیامت تک وہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَمَن تُقُبِّلَ لَهُ حَسَنًا، جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی رب تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا چھوٹا سا عمل جس سے حسن خاتمہ کا سبب مل سکتا ہے۔ آپ جب سونے لگو اور لیٹتے وقت وضو کر کے سو جاؤ، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھو، دائیں کروٹ ہو کے لیٹو، صرف اتنے کلمات پڑھ لو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اتنے کلمات کہہ دو، اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف لگا دیا ہے، ووجہت وجہی الیک، میرا تو رخ بھی تیری طرف ہی ہے، وفوضت امری الیک، میں نے زندگی کے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں، والجأت ظہری الیک، میرا سہارا بھی تو ہی ہے، رغبتا ورہبتا الیک، اللہ خوف بھی تیرا، امید بھی تجھ سے ہی، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے، تو ہی مجھے دنیا اور آخرت میں مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزل، میں ایمان لاتا ہوں سوتے وقت اس کتاب پر جو تو نے اتاری ہے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْ، اور اس نبی پر بھی ایمان لانے کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ جس کو تو نے پیغمبر بنایا میں اس کو سچا نبی مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی دعا سوتے وقت تم پڑھ لو، من قالہن، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے سوتے وقت، ثم مات تحت لیلته مات علی الفطرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 6315 کہ جو یہ پڑھ کے سو گیا، صبح اٹھا ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا، یہ فطرت پہ فوت ہوگا، اور فطرت پہ فوت ہونے والا اللہ کی جنت کا وارث ہوگا۔ اس کا یہ حسن خاتمہ ہے۔ تیسرا طریقہ، زندگی میں ایک نہیں سینکڑوں مجالس لگتی ہیں، بیٹھتا ہے انسان، کچھ کہتا ہے، کچھ سنتا ہے، خاموش رہتا ہے، مجلس برخاست ہو، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کر لے، صحابہ کے عمل کو تازہ کر لے۔ کان اذا جلس مجلسا، اللہ کے رسول جب بھی کہیں بیٹھتے، او صلی، یا نماز پڑھ کے اٹھتے، تکلم بکلمات، کچھ کلمات اپنی زبان اقدس پہ لاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے سوال کیا، صحیح نسائی کی روایت ہے 1344، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ مجلس سے اٹھتے وقت کیا فرماتے ہیں؟ آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان اتھر سے کچھ کلمات نکلتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا میں یہ بولتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اللہ تیری ہی پاکیزگیوں کو میں بیان کرتا ہوں، اے اللہ
اللہ تو ہی اس لائق ہے کہ تیری ہی تعریفیں کی جائیں. تیری تعریفوں اور پاکیزگیوں کے بعد میری ایک گزارش ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں تیری طرف ہی توبہ کرتا ہوں. جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے قیامت تک یہ نیکی محفوظ رہتی ہے. اللہ ذوالجلال اس نیکی کے بدلے اس کو جنت کا وارث بنائیں گے. چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سکھایا کہ امت کو یہ بتاؤ، یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت کے بعد ان کو ہدایت پہ رکھنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنے پاس سے رحمت کی برکہ ہمیں نصیب فرما. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو ہی تو سب کو دینے والا ہے. یہ کثرت سے پڑھنا اور حدیث کو یاد کیجئے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. صحیح مسلم کی روایت ہے 2654 کہ ساری دنیا کے دل تو اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح وہ چاہے پھیر سکتا ہے. اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی چلتے پھرتے پڑھنے کو معمول بنائیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. میرے دل کو اس عمل کی طرف پھیر دے جس سے تو راضی ہو جائے.